بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً علماء کرام کی خطابت کے ساتھ خطبہ اعظام کے بہترین خطابت کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ہر سال ایام فاطمیہ میں کسی نہ کسی حوالے سے حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں، اور یقیناً شب جمعہ بھی، شب توبہ بھی، شب مغفرت بھی، اور شب قبولیت دعا کے ساتھ ساتھ شب تذکر امام زمان بھی۔ یوں سمجھیے آج امام زمان کی رات میں ان کی جدہ کا نام لیا جائے گا، اور جب بھی کوئی امام زمان کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر دعا کی التماس کرے، سفارش کے لیے کہے، تو یقین رکھے سیدہ جس پر سائن کر دیں وہ درخواست کبھی رد نہیں ہو سکتی، کبھی اس درخواست کو خدا رد نہیں کر سکتا جس دعا کی درخواست پر امام زمان کا وسیلہ ہو سیدہ کے دستخط۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں 4 آیات مسلسل کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ 2 آیتیں آج آپ کی خدمت میں، 2 آیتیں انشاءاللہ کل۔ عنوان جناب سیدہ کی عظمت اور عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ کہ سیدہ کو پہچانے، سیدہ کے والد نے کیا بیان کیا، بیٹی کے بارے میں باپ نے کیا بیان کیا، سیدہ کو پہچانے کہ سیدہ کے بارے میں مولا متقیان یعنی آپ کے شوہر نامدار نے کیا بیان کیا، سیدہ کو پہچانے کہ سیدہ کے بارے میں آپ کے جو لخت جگر ہیں جنت کے جوانوں کے سردار، انہوں نے اپنی ماں کا مقام کیا بیان کیا، تو یہ حدیث کہلائے گی۔ رسول خدا کا بیان ہو تو حدیث، مولا کائنات کا فرمان ہو تو قول امام، اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کے فرامین ہو تو قول حسن حسین، یا ایک انداز سے حدیث بھی کہے جا سکتے۔ البتہ سب سے بہترین تعارف وہی ہوگا کہ جو نہ حسن سے ہو نہ حسین سے ہو، نہ ابو الحسنین سے ہو اور نہ جد الحسنین سے ہو تو ان سب کے پروردگار کی طرف سے۔ تعارف کے اپنے اپنے انداز ہیں عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ دخان، یہ دخان کیا ہے؟ دخان قرآن مجید کے سوروں میں ایک ایسا عظیم الشان سورہ ہے کہ جس کا حوالہ سمجھ لیجئے کہ 25ویں پارے میں ترتیب نزول کے لحاظ سے نمبر ہے 44، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 44 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 64۔ 25ویں پارے کا 64واں سورہ ہے۔ جب نزول میں تلاش کریں گے تو یہ نمبر 44 ہے۔ اس اعتبار سے اس سورے میں پروردگار عالم نے 59 آیات نازل کی، ایک کم سال۔ ویسے اس سورے کی تلاوت سوائے شب قدر کے بہت کم کی جاتی۔ شب قدر میں 3 سورے خاص پڑھے جاتے ہیں، ایک 29واں سورہ سورہ عنکبوت، ایک 30واں سورہ سورہ روم، اور ایک یہ سورہ سورہ نمبر 44 سورہ دخان۔ دخان کا لفظی ترجمہ ہے کہ خدا نے اس سورے میں اس کی ایک آیت نمبر 10 میں لفظ دخان کو استعمال کیا کہ ڈرو اس دن سے، یوم تاتی السماء بدخان مبین، جب آسمان اس طریقے سے ہو کر رہ جائیں گے جیسے کوئی دھواں بن کر رہ جاتا۔ تو یہ اصلاً قیامت کا حوالہ ہے، اور قیامت کے حوالے کے ساتھ ساتھ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے، جو شخص بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے، خدا وند عالم اس کے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور خاص شب جمعہ کی تاکید ہے، تو شب قدر تو بہت دور ہے، آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ شب قدر ہو سکتی ہے اگر فاطمہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر سیدہ سمجھ میں نہ آئے تو شب قدر بھی شب قدر نہیں ہے، بے قدری ہے، اور اگر سیدہ سمجھ میں آ رہی ہیں تو ہر رات شب قدر ہے کہ انسان تمام برکتیں، تمام فیوز سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے نام سے
تو شب جمعہ تلاوت کریں سورہ دخان کی 59 آیات کی تلاوت کیجئے تاکہ پروردگار عالم انسان کے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ یہ تو بات تھی شب جمعہ کی تلاوت کے اعتبار سے۔ البتہ اگر اس کو لکھ کر انسان گلے میں ڈال لے تو شیطان کے مکر سے محفوظ ہے، اور اگر اس کو لکھ کر سرہانے رکھ لے تو برے خوابوں سے محفوظ ہے، اور اگر اس سورہ کو انسان لکھ کر اور اس سے دھو کے پی لے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ مولانا کس کو یاد رہتی ہے، اتنی لمبی سورہ ہے، ایسا کریں کہ گھول کے پلا دیں۔ تو اگر واقعاً اس سورہ کو لکھنے کے بعد گھول کے پلا دیا جائے تو انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ خاص طور سے آدھے سر کا درد، اسے میگرین کہتے ہیں یا مائگرین کہتے ہیں، کہ وہ ختم ہو جاتا۔ اگر انسان سورہ دخان کو لکھنے کے بعد اس کا پانی پی لے، لکھے خاک شفا سے یا لکھے زعفران سے، اور اسے دھو کے پی لے، تو ہر لحاظ سے یہ سورہ برکتیں لیے ہوئے ہے کہ دھو کے پی لو تو سر ٹھیک ہو جائے، اور سر کے نیچے رکھو تو خواب ٹھیک ہو جائے، اور گلے میں ڈالو تو شیطان دور ہو جائے، اور ویسے پڑھ لو تو قیامت تک مغفور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سورہ دخان کی منزلتوں کے ساتھ آئیے اس کے پس منظر میں آتے ہیں۔ یہ سورہ بہترین سورہ، سورہ دخان، اس کی پہلی آیت قرآن مجید کے ان آیتوں کے اعتبار سے ایک آیت ہے کہ جن آیتوں کو ترجمے کے لحاظ سے ابھی تک حل نہیں کیا گیا، یعنی حروف مقطعات بالکل ایسے ایسے حروف جو عربی زبان میں استعمال ہوتے تھے، الف سے لے کر یہ تک یا حمزہ سے لے کر یہ تک، ان تمام حروف کو الگ الگ انداز سے قرآن مجید میں آیتوں کی شکل میں رکھا گیا، اور ایسے رکھا گیا کہ پورا پیغام ایک ایک جملہ کہوں، حرف کہوں، کلمہ کہوں یا حروف کا مجموعہ کہوں۔ میں جب دیکھ رہا تھا بارگاہ کی اس عزا خانے کے انداز کو تو میں کچھ حیران تو ہوا کہ اوپر نام بیٹی کا ہے اور نیچے نام ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جناب بیٹی ماں سے آگے نکل جاتی ہے، تو کیا کمال سیدہ کی شخصیت اور تربیت میں کہ خدا نے دو بیٹے دیے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، اور دو بیٹیاں دی، دونوں کے دونوں اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کی ذمہ دار۔ تو اس اعتبار سے جناب سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے پاس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد، اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے کہ آپ خواتین کو درس تفسیر قرآن بیان کرتی ہیں، تو آپ بتائیے کاف ہاں یا عین صاد کی تفسیر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سر جھکا کر بابا آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے، یہ تو جانتی تھیں، وہ پہچانتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے۔ باپ بیٹی کی باتیں اگر اشاروں میں رہ جاتی تو تاریخ کو، راوی کو علم کیسے ہوتا کہ حروف مقطعات میں پورا پیغام موجود ہے؟ ایسا محسوس ہوا جب امام نے اس کی وضاحت کرنا شروع کی، جیسے کہ پروردگار عالم نے پورے کربلا کو ایک آیت کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف سے پہلا حرف، کاف سے مراد کربلا۔ امام فرما رہے، راوی نہیں، کاف سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ کاف سے مراد عربی زبان میں جتنے بھی حروف آتے ہوں سب کے سب ہو سکتے ہیں، کاظم بھی ہو سکتے ہیں، کتاب بھی ہو سکتی ہے، مگر جو سنا قرآن کو علی ابن ابی طالب سے تو سمجھ میں آیا کہ ہر جگہ کاف اور ہے، سورہ مریم کا کاف اور ہے۔ کاف سے مراد کربلا ہے، ہاں سے مراد
لفظ ہلاکت میں پیغام شہادت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد آتش ہے، اور سواد سے مراد پیغام صبر ہے۔ کاف ہا یا عین سواد شروع کربلا سے ہے، مکمل سواد پر ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر سواد نہ ہو تو زینب کا عنوان نہ ہو، کہ جبل صبر زینب کبریٰ، کربلا شروع حسین سے ہے اور عروج زینب کبریٰ سے ہے۔ تو اب تفسیر سمجھیے حروف مقطعات کی، تو ویسے قرآن پڑھتے رہیے جیسے وہ چاہتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے رہو کہ آل محمد دکھائی نہ دیں۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں نابینا، میں بڑے احترام سے کہتا ہوں نابینا، کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن میں لفظ امامت دکھائی نہیں دیتا۔ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن میں فضائل آل محمد دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہی طریقہ قرآن پڑھنے کا تو حاکم شام نے رائج کرنا چاہا تھا۔ البتہ جب قرآن آل محمد کے روایتوں کی روشنی میں پڑھیے تو پھر تفسیر کے ساتھ پڑھیے، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے۔ حامیم پہلی آیت سورہ مبارکہ دخان کی بسم اللہ کے بعد، حامیم کا ترجمہ کیا؟ کا ترجمہ ہا اور میم۔ اب ہا سے مراد کیا ہے اور میم سے مراد کیا ہے، جس کو جو سمجھ میں آئے وہ ترجمہ کر لے گا۔ ہا سے مراد علم ہے، میم سے مراد انسان کے لیے کہہ سکتا ہے موت ہے، تو جو ترجمہ چاہے کر لے گا۔ خبردار اپنی رائے سے قرآن کے حروف مقطعات کا ترجمہ بھی مت کرنا، نہ ہا سے حلم کہو نہ میم سے موت کہو، بس جو علی ابن ابی طالب کہیں، ان کی اولاد معصوم کہے، وہی کہو۔ اس لیے کہ انسان نہیں سمجھتا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور اس کی تعویل سوائے اللہ کے اور ان کے کہ جن کو علم میں رسوخ عطا کیا گیا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو راوی اپنے مقام پر وہ شخص ہے جس کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ راوی کہتا ہے، راوی کا نام ہے جعفر بن یعقوب۔ یہ کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مقدس میں موجود تھے۔ اور امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک عیسائی عالم خدمت امام علیہ السلام میں پہنچا، اور اس نے اپنے احوال کو بیان کرنا شروع کیا۔ اس کا احوال طولانی ہے، آہستہ آہستہ بیان کروں گا تاکہ حامیم کے لفظ سے آپ کی خدمت میں لفظ مبارکہ تک کا سفر آج کچھ طے کر سکوں، باقی باتیں انشاءاللہ کریں۔ راوی کہتا ہے یہ آنے والا عیسائی عالم امام کی خدمت میں تعارف کراتا ہے کہ میں 30 سال تک خدا سے ایک دعا مانگتا رہا، 30 سال تک بس ایک دعا۔ کیا دعا؟ کہ خدا بند عالم تو مجھے روئے زمین پر سب سے افضل انسان کی ملاقات کا شرف عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ قبلہ لوگ 3 دن کے بعد دعا چھوڑ دیتے ہیں، 3 ہفتوں بعد دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے 3 مہینے کے بعد دعا چھوڑ دیں، 3 سال کے بعد اب تو قبول نہیں ہوتی۔ عجیب عیسائی عالم ہے، 30 سال تک ایک ہی دعا مانگتا رہا کہ خدایا مجھے روئے زمین پر سب سے افضل انسان کا پتہ بتا دے۔ رہتا کہاں پر ہے؟ دمشق۔ کہتا میں نے حالت خواب میں 30 سال بعد دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم اگر کسی صاحب علم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ دمشق کے بالائی حصے کی طرف۔ کہتا ہے میں دمشق کے بالائی حصے نہیں، پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گئے۔ دمشق میں پہاڑ موجود ہے، ویسے اگر آپ کے علم میں نہ ہوں تو میں اشارہ کر دیتا ہوں، بہت سارے عنوانات ہیں۔ اصحاب کہف کے نام سے منسوب شدہ، اصل نہیں ہے، منسوب شدہ غار موجود، تو پہاڑی کے اوپر ہے وہ، تو پہاڑ پہ آبادیاں ہیں۔ کہ تلاش کرتے کرتے میں پہنچا ایک ایسے شخص کے پاس جس سے ملاقات میں یہ بات کھلی۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ علم
یہودیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے عالم کے پاس جاؤ تو اس کا نام صاباتی ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ علم عیسائیت کے لحاظ سے سب سے بڑے عالم کے پاس آؤ تو میں خود ہوں۔ عیسائیت کا عالم میں، یہودیت کا عالم وہ۔ یہ کہتا ہے جناب میں 4 کتابیں پڑھ چکا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آنے والا شخص۔ میں 4 کتابیں پڑھ چکا، کتاب توریت، کتاب انجیل، کتاب زبور اور کتاب قرآن مجید، 4 پڑھ چکا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عالم بتائیے ساری کتابوں کو جانتا ہوں۔ نہ مجھے صرف عیسائی عالم چاہیے، نہ مجھے صرف یہودی عالم چاہیے، مجھے وہ عالم چاہیے جو آسمان سے ساری کتابیں جو نازل ہوئی ہیں سب کو ہی جانتا ہو۔ یہ بیان کر رہا تھا اس نے کہ اچھا اگر تم اس کی تلاش میں ہو تو میں تمہیں خبر دیتا کہ یثرب چلے جاؤ۔ کہتا ہے یثرب کیا ہوتا ہے؟ کہ یثرب نہیں سمجھتے تو سمجھو مدینۃ الرسول۔ یاد رکھنا وہاں کا جو والی ہے وہ محب آل محمد نہیں ہے۔ جس شخصیت کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کا تعلق آل محمد سے، اور وہاں کا والی محب آل محمد نہیں ہے، بلکہ اس علاقے کا بڑا حاکم بھی آل محمد کا محب نہیں ہے۔ تو بڑا خیال کرنا، تمہیں جانا ہے بقی کی طرف، اور بقی کے پیچھے جا کر محلہ بنی عمر میں تلاش کرنا، پوچھنا کہ عالم کہاں رہتا ہے۔ نام نہیں بتایا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ 7ویں امام کے القابات مقدسات میں سے ایک خالص طور پہ آپ کا لقب عالم، عالم سے جا کے ملنا، اور جب اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام کہہ دینا، کہنا کہ اگر زندگی نے موقع دیا تو میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام کی قبولیت کا شرف حاصل کروں گا۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عیسائی عالم ایک عیسائی طالب علم کو روانہ کر رہا ہے، کس طرف؟ خدمت امام موسی کاظم علیہ السلام کی طرف۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ پہنچا ہے تو راوی کہتا ہے اس نے اپنا حال بیان کیا کہ میں ایسے ایسے چل کر آیا، اتنی کتابیں جانتا ہوں، اتنا پڑھا لکھا ہوں، اس طرح سے ہو کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دست بوسی کروں۔ جو طریقہ تھا ان کے لحاظ سے کسی کی تکریم کرنے کا، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں، پاؤں چوم لوں۔ فرمایا نہیں، یہ طریقہ اسلام کا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے قلنسوے کو اتار کر بیٹھ گئے، مخصوص ٹوپی کو اتارا اور بیٹھ گئے، اور پھر امام علیہ السلام سے سوال و جواب شروع ہوئے، اور سوال و جواب کا مرحلہ جو کہ عیسائی عالم ہے، 4 کتابیں پڑھ کر آیا ہے، تو پہلا سوال کہتے ہیں خود امام نے اس سے کیا، اچھا تم اگر صاحب علم ہو تو بتاؤ تو صحیح کہ تم نے 4 کتابوں کو پڑھنے کے بعد کیا سمجھا کہ حضرت مریم کس دن حاملہ ہوئی اور کتنے دن تک کا حمل تھا، اور وقت ولادت حضرت عیسیٰ کیا تھا، مقام ولادت کیا تھا۔ 4 سوال امام نے کیے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں عیسائیت کا بڑا عالم ہوں تو کم از کم اور کچھ نہ جانتا ہو، عیسیٰ کی ماں کو تو جانتا ہوگا۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اتفاق ہے کہ دسمبر اور بہت قریب ہے حضرت عیسیٰ کی آمد کی خوشیاں، اور عجیب بات ہے حضرت عیسیٰ کی آمد کے موقع پر سب کے سب خوشی منائیں گے عیسائیت کے ماننے والے، لیکن کبھی سوچئے اسی انداز کو اگر اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کو عیسائی آج بھی اپنے بچوں کے درمیان قائم کرتے، چھوٹے چھوٹے گفٹس کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے تحفوں کے ذریعے سے، کہ تاکہ بچے کو اور کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ یاد رہتا ہے کرسمس پہ اس مرتبہ تحفہ کون سا ملا تھا، وہ ان کا اپنا انداز تبلیغ ہے۔ یہاں امام کا سوال نمبر 1 حضرت مریم، کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ فرمائے جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، زوال آفتاب کا وقت، دنوں میں سید الایام، وقت میں سب سے معتبر وقت زوال،
کہ ہمارے یہاں زوال کا مطلب زوال سمجھا جاتا ہے، یہ عاملوں کا زوال ہے، مومنوں کا زوال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دوپہر کے وقت میں زوال کے مسئلے کو نہ سمجھ سکے، اتنا یاد رکھے عاملوں کا زوال اور ہے، اہل ایمان کا عروج اور ہے۔ الوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ زوال شمس ہے، نہ کہ زوال ساعت، نہ کہ زوال قسمت، نہ کہ زوال تقدیر، یہ زوال شمس ہے۔ اور زوال شمس خدا کو اتنا انسان کے قریب کرتا، خدا سے اتنا انسان کو قریب کرتا کہ 4 رکعت نہیں 8 رکعت نماز، اور خاص جمعے کا دن۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے جمعے کا دن تھا، دن بتایا، زوال کا وقت بتایا، پھر جبرائیل امین کی آمد کو بتایا کہ جبرائیل امین کی آمد ہوئی شکل بشر میں، اور ایسے سور پھونکا جیسے کوئی دعا پڑھ کر کسی میں دم کر دے۔ ایسے حضرت مریم پر جبرائیل امین نے سور پھونکا جیسے کوئی دعا پڑھ کر کسی پہ دم کر دے۔ بہت غور کیجئے گا۔ اور اس پھونکنے کی وجہ سے خدا نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے نور سے برابر کر دیا۔ امام فرماتے منگل کا دن 10:30 بجے صبح کا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے دن نور آیا، اور جمعے سے لے کر منگل تک یہ نور جناب مریم صغریٰ کے شکم مقدس سے متصل رہا۔ اور منگل کے دن صبح کے 10:30 بجے خدا نے حضرت مریم کو آغوش میں ایک حسین بیٹا عطا فرمایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔